الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین کرام، ایک انسان کے اندر جو اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں اور اوصاف حمیدہ ہونی چاہیے، ان میں ایک اہم خصلت اور ایک اہم عادت امانت داری ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں امانت داری کا ثبوت دے، امانتیں ادا کرنا، امانت داری کو ملحوظ رکھنا اتنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ان لوگوں تک امانتیں پہنچاؤ جو اس کے حقدار ہیں، جن کی امانتیں ہیں ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ جب ہم امانت داری اور امانت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ امانت داری یہ ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی سامان دیا، کوئی چیز دی، روپیہ اور پیسہ دیا،
ہم اس میں خرد برد نہ کریں، اور جب اس کو ضرورت ہو یا وہ اپنی اس چیز کو مانگے تو ہم اس کے حوالے کر دیں۔ عام طور پر امانت داری کا یہی مفہوم سمجھا جاتا، جبکہ امانت داری کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ امانت داری ہر چیز میں، امانت داری اللہ کے حقوق میں، امانت داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں، امانت داری لوگوں سے تعلقات میں، امانت داری عہدہ اور منصب میں، امانت داری کسی بھی چیز کو تقسیم کرنے میں، امانت داری کسی بھی عہدے پر فائز ہونے کے بعد لوگوں کے ساتھ تعلقات میں، تمام چیزوں میں امانت داری ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے امانت کو زمینوں پر، آسمانوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور امانت کو اٹھانے سے وہ ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، انسان نے برداشت کر لیا۔ یہاں امانت سے مراد ہے وہ فرائض و واجبات، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ حقوق جو اللہ تعالی نے لوگوں پر واجب اور فرض قرار دیے ہیں، چاہے وہ اوامر کی شکل میں ہو یا نواہی کی شکل میں ہو، کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور جن سے منع کر دیا ان سے رک جانا ضروری ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کے کرنے پر اور جن میں اللہ کی اطاعت پر اللہ تبارک و تعالی ثواب سے نوازے گا، اور ان کو انجام نہ دینے پر، کما حقہ ان کو ادا نہ کرنے پر اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ کی توحید بھی امانت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننا بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے، زکوٰۃ بھی امانت ہے، روزہ بھی امانت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی امانت ہے۔ اگر ایک آدمی توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپناتا ہے، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، دوسروں کو رب مانتا ہے، دوسروں کو معبود مانتا ہے، تو گویا کہ وہ توحید میں خیانت کا مرتکب۔ اگر وہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے حقوق کو اس طریقے سے نہیں مانتا جو حقوق آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں، تو گویا کہ وہ نبوت و رسالت میں خیانت کا مرتکب۔ نماز فرض ہے، اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا نماز کا انکار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ نماز میں خیانت کا مرتکب۔ روزہ فرض ہے، اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ اس میں بھی خیانت کا مرتکب۔ اگر آدمی صاحب مال ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو گویا کہ اس میں بھی وہ خیانت کا مرتکب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے لوگو اللہ کی خیانت مت کرو۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں تم پر واجب قرار دی ہے، اپنی توحید کو ماننے کا حکم دیا، اس کو رب ماننے کا حکم دیا، معبود برحق ماننے کا حکم دیا، مشکل کشا ماننے کا حکم دیا، حاجت روا ماننے کا حکم دیا، ساری
عبادتوں کا ملجا اور ماوا ماننے کا حکم دیا تو تم ان حقوق میں کوتاہی کر کے رب کائنات کی خیانت مت کرو، رسول کی خیانت مت کرو، رسول کی نبوت کو ماننا، آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کرنا، آپ کو اسوہ ماننا، آپ کو قدوہ ماننا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خیانت کا مرتکب ہے۔ فرمایا رسول کی خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں جو تم ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، ان امانتوں کو بھی ادا کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت کرنا یہ ایک مومن کی شان نہیں۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ امانت داری کا ثبوت دیتا، امانتوں کو ادا کرتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا، وہ اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتا ہے کہ نبی تو آپ بعد میں بنائے گئے، نبی بنائے جانے سے پہلے ہی آپ مکہ والوں کے درمیان امانت دار مشہور تھے، امین مشہور تھے۔ وہ جانتا ہے جو اس کے نبی نے فرمایا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں، جس کے یہاں امانتوں کو ادا کرنے کا عمل نہیں، جو اللہ کی، رسول کی اور لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کی پاسداری نہ کرے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے، ایسے شخص کا دین مکمل نہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ امانت داری کا ثبوت نہ دینا یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، کیونکہ مومنوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے، ذرا سورہ مومنین کی شروع کی آیات پڑھ لیں۔ سورہ مومنون کی ابتدا ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے بعض صفات کا ذکر کیا اور آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وارث بنیں گے۔ وارث کس کے؟ فردوس اعلیٰ کے، جو جنت کا سب سے، جنت الفردوس کے، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا اللہ وہ صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہے، ضرورت ہے کہ ان تمام صفات میں گفتگو کی جائے، ان تمام صفات پر، اور اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو انشاءاللہ انہی خطبات جمعہ میں ان صفات پر ضرور گفتگو ہوگی۔ ان میں اللہ رب العالمین نے ایک صفت بیان فرمائی ان مومنوں کی جو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، ان مومنوں کی جو اللہ کی جنت کے وارث ہوں گے، ان مومنوں کی جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور وارث ہی نہیں ہوں گے کہ آج کوئی چیز ملے اور کل ختم ہو جائے، نہیں۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ نعمتیں، وہ جنت، جنت کے بالا خانے، جنت کی نعمتیں کبھی بھی اس جنت کے وارث سے ختم نہیں ہوں گی۔ فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، امانت داری میں خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کی روشنی میں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مومن کی صفت ہے، اور حدیث کی روشنی میں وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا
اور امانت داری کا ثبوت نہ دینا، بے ایمانی کرنا، یہ ایک مومن کی نہیں بلکہ منافق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس کو امین بنایا جائے تو وہ امانت داری میں خیانت کا مرتکب۔ یہ منافق کی علامت ہے، ایک مومن کی علامت ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگوں خوش ہو جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں پر جنت کی ضمانت دی۔ فرمایا اضمنوا لی 6 اضمن لکم الجنہ، لوگوں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا، اور کسی اور نے نہیں۔ اللہ کے سب سے محبوب نبی، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان 3 چیزوں میں آپ نے فرمایا وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تم کو امین بنایا جائے، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو تم اس میں خیانت مت کرو، مت کرو خیانت، خیانت نہیں کرو گے، امانت داری کا ثبوت دو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ امانت داری تمام چیزوں میں، اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں کوئی چیز آدمی کے پاس رکھی جائے، اس سلسلے میں وہ امانت داری کا ثبوت دے، بے ایمان نہ بنے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا اس نے قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جانے لگے، امانت میں خیانت کا ارتکاب ہونے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابی نے پوچھا وَكَيْفَ إِذَاعَتُهَا، کہ اللہ کے رسول امانت میں خیانت کیسے ہوگی، کیا ہوگا؟ ذرا غور کیجئے گا حدیث پر، حدیث کے الفاظ پر، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں 100 روپے دیے، 100 روپے کو واپس کر دو، یہی امانت داری ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملے کو نااہلوں کے حوالے کر دیا جائے، جو جس لائق نہیں ہے اس کو اس لائق بنا دیا جائے، تو گویا کہ یہ امانت کا ضیاع ہے۔ اور جب ایسا ہونے لگے گا تو قیامت قریب، قیامت قریب ہے۔ صرف عبادات ہی نہیں، معاملات ہی نہیں، تمام چیزوں میں اگر منصب کی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے، کسی کو عہدہ دینے کی بات ہے، کسی کو عہدے کے لیے نومینیٹ کرنے کی بات ہے، پڑھانے کی بات ہے، ایک آدمی ٹیچر ہے، کسی جگہ کام کرتا ہے، وہ امپلائی ہے، کہیں ملازم ہے، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اور وہ امانت ان کے ذمہ کی گئی ہے۔ ہمیں کسی کو چننا ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس کہ کیسے آدمی کو چنا جائے، کیسے آدمی کو منتخب کیا جائے۔ جس آدمی کو چنا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، بنا دیا گیا اس کو میئر، بنا دیا گیا اس کو ڈی ایم، دے دیا گیا اس کو کوئی عہدہ، وہ اس عہدے میں امانت کا ثبوت دے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، سب کے ساتھ انصاف کرے، سب کے حقوق کو ادا کرے۔ ایک آدمی ٹیچر ہے، پڑھاتا ہے، اس کو پڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے، جب وہ پڑھانے جاتا ہے، پڑھانا اس کی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے۔ اگر وہ قاعدے سے نہیں پڑھاتا، گویا کہ وہ خیانت کا مرتکب۔
ممتحن کے پاس کاپی آئی چیک کرنے کے لیے، یہ امانت ہے اس کے پاس کہ وہ قاعدے سے کاپیوں کو چیک کرے، اور جتنا جن نمبرات کا جو مستحق ہے اس کو وہ نمبرات بھی اگر نہیں دیتا تو وہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا۔ آپ اسی پر قیاس کر لیجیے ساری چیزوں کو۔ بڑی جامع حدیث پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ ذمہ داری کی طرف آپ نے احساس دلایا، اس امانت ہی کی طرف آپ نے احساس دلایا کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ نے بعض لوگوں کے نام لیے جو امام ہے، جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ ہے، جو حاکم وقت ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیسا اس نے اپنی رعایا کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے، فرمایا وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور سنیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، جس طریقے سے مرد کو ذمہ دار بنایا گیا، اسی حدیث میں آپ نے عورت کو بھی ذمہ دار بنایا کہ عورت بھی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، ذمہ دار کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا، شوہر کا جو مال دولت گھر بار اس کے پاس تھا، کیسا اس نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ ایک حدیث میں اور اسی حدیث کے بعد الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے یہ اولاد کے لیے کہ آدمی اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، خادموں اور نوکروں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ غلام بھی ذمہ دار ہے، خادم بھی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے مالک نے، اس کو نوکری پر رکھنے والے نے جو ذمہ داری اس کو دی تھی، اس ذمہ داری کو اس نے کس حد تک ادا کیا۔ اور مال و دولت ہی نہیں، ہم اور آپ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی ہم سے مشورہ کرتا ہے، کوئی ہم سے کوئی بات پوچھتا ہے، ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں، یا وہ ہم سے کوئی بات کرتا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس آئے، اس سے گفتگو کرے تو یہ، اور اس کے بعد گفتگو کر کے چلا جائے، یہ امانت ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس کے راز کو افشا نہ کرے، جو بات وہ اس سے بتا کر گیا ہے، جو مشورہ وہ اس سے لے کر گیا ہے، اس مشورے کو دوسروں سے وہ بیان نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا یا بیوی اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، دونوں کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ عورت کے اپنی بیوی کے اس راز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے افشا کرتا ہے، یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو شادی کے موقع کی باتیں اپنے یاروں اور دوستوں سے بڑے مزے لے لے کر بیان کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی ایک دوسرے کے راز کو دوسرے کسی کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ بہت بڑا مقدمہ بنا کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی ہم سے کچھ کہہ گیا، کسی نے ہم سے کوئی مشورہ کیا، ہم نے کسی سے کوئی راز و نیاز کی باتیں کی، ادھر اس نے پیٹ پھیری اور ادھر ہم پورا ساب ادھر اور ادھر کرنے لگے۔ کوئی منصب آیا، اب اس میں جو چاہا کیا، جس کو چاہا دیا، جس کو چاہا محروم کر دیا، جس کو چاہا اپنے قریب کیا، جس کو چاہا دور کر دیا، جس کے ساتھ چاہا بدسلوکی کی، جس کے ساتھ چاہا اچھا سلوک کیا۔ سنیں ایک حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے گئے اللہ کے رسول کے پاس،
اور کہا اللہ کے رسول الا تستعملنی، جس طریقے سے آپ دوسروں کو ذمہ داری دیتے ہیں مجھے ذمہ داری کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا ابو ذر انک ضعیف وانھا امانہ، ابو ذر ابھی تم ذمہ داریاں اٹھانے کے لائق نہیں، ابھی تم اتنے مضبوط نہیں ہو، تمہارے اندر کمزوری ہے، اور جو ذمہ داری کسی کے حوالے کی جائے وہ امانت ہے، وہ امانت ہے اس کے پاس، اور یہ قیامت کے دن ذمہ داری جو امانت کے طور پر دنیا میں اس کے حوالے کی گئی ہے، قیامت کے دن یہ ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی، الا یہ کہ آدمی اس امانت کے حقوق کو ادا کرے، اس ذمہ داری کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ویسے ہی ادا کرے۔ اگر وہ حق تلفی کسی کی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتا، تو چاہے وہ کسی بڑے عہدے پر ہو یا وہ چھوٹے عہدے پر ہو، یہ مسئولیت، یہ ذمہ داری جو امانت کے طور پر اس کے پاس ہے، یہ ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ چاہے اللہ کے حقوق ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے عائد کردہ فرائض و واجبات ہوں، یا جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہوں، لوگوں کے مالی حقوق ہوں، مال کی شکل میں ہمارے پاس کوئی چیز رکھی جائے، یا باتوں کی شکل میں، مشورے کی شکل میں ہمارے سامنے کوئی چیز رکھی جائے، عہدہ و منصب کی شکل میں ہمارے سامنے کوئی چیز آئے، ہماری ذمہ داری ہے ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، ہمارا دین مکمل ہو، تو ہم اس میں خیانت کے مرتکب نہ ہوں، ہم ان میں امانت داری کا ثبوت دیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، نبی کے حقوق بھی ادا کریں، لوگوں سے اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں، جو چیزیں ہمارے پاس رکھی جائیں ان امانتوں کو لوگوں کے حوالے کریں، خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔ اگر امانت داری کا ثبوت دیں گے تو وہ انعامات ہیں ہمارے لیے جو اللہ نے سورہ مومنون اور دوسری جگہ بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا تو فرمایا گیا ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی علامت، اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت داری کو برتنے اور اس کا مکمل لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات تمام امور میں ہمیں خیانت سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل مومن بنائے، کامل مسلمان بنائے، ایمان اور اسلام میں کمی جن اعمال سے ہوتی ہے ان کے ارتکاب سے رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے، ہماری حالت پر رحم فرمائے، ہمیں عزت عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو مقروض یا دوسرے کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔